الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے تمام فرق و مذاہب کی گزشتے زمان کے ساتھ ساتھ تصویریں بدلی ہیں، نئے نئے عقائد، نئے نئے نظریات، نئی نئی جماعتیں، نئے نئے گروہ وجود میں آئے ہیں۔ ویسے ہی تشیع کے ساتھ بھی، مذہب تشیع کے ساتھ بھی مرور زمان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، شیعہ ایک ہی جیسے نہیں ہے۔ جیسے جیسے تاریخیں گزری ہیں، سال گزرے ہیں، مذہب تشیع کے اندر بھی کیا ہے، جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، نظریات پیدا ہوئے ہیں، عقائد پیدا ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں تشیع مختلف گروہ میں بٹ گئے۔ ٹھیک، کہاں ہم آپ کو تعارف کروائیں گے، پہچانوائیں گے کہ تشیع میں سے جو جماعتیں الگ ہوئی ہیں یا مثلا جن کا شمار ہوتا ہے شیعوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تشیع سے الگ ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ان کا تعارف کرائیں گے۔ تو ان میں سے ایک ہے زیدیہ۔ کیا ہے؟ زیدیہ، پیشین زیدیہ۔ زیدیہ کا کیا ہے، ماضی کیا ہے، ان کی مختصر تاریخ کیا ہے، کس طریقے سے یہ کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کس طریقے سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، ٹھیک، اس کا تعارف کروائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ زیدیہ بجہت ان کے بے امامت زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب معتقد است بے ان نام خواندے می شود۔ سب سے پہلے وجہ بتا رہے ہیں کہ زیدیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا زید۔ چونکہ یہ فرقہ جناب زید کے امامت کے قائل ہیں، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امامت ان کے بیٹے زید ابن علی کو ملی ہے، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، زیدیہ کہا جاتا ہے۔ انچہ از مجموع شواہد و قرائن تاریخی به دست می آید زید ابن علی خود هیچگاه داعی امامت و پیشوائی دینی نداشته و عقاید متفاوت با عقاید اجداد پدر و برادرش محمد ابن علی نداشته است۔ کہہ رہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ خود زید ابن علی نے کبھی بھی اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کہ کبھی انہوں نے کہا ہو کہ میں امام ہوں، امامت کا حق میرا ہے، میرے پدر بزرگوار نے مجھے منسوب کیا ہے یا میرے لیے وصیت کی ہے کہ ان کے بعد میں لوگوں کا، امت کا امام اور پیشوا رہوں گا۔ نہ، خود زید ابن علی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، ایک، اور نہیں کبھی اپنے آباء و اجداد کے عقائد کے خلاف عقائد بیان کیے۔ خود زید ابن علی کا عقیدہ اور نظریہ بھی وہی تھا جو ان کے آباء و اجداد کا تھا، اپنے آباء و اجداد کے عقائد و نظریات کے قائل تھے، کبھی دعویٰ امامت بھی نہیں کیا۔ ٹھیک، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا تو لوگوں نے ان کو امام کیسے مان لیا؟ ٹھیک، اب اتنا دیکھیں کیا آنچ از مجموع شواہد و قرائن تاریخی، کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے قرائن اور شواہد کے مجموعے سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زید ابن علی نے خود ہیچ گاہ کبھی بھی داعی امامت و پیشوائی دینی نہ داشتے، دینی رہنمائی اور دینی پیشوائی اور امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، و عقائد متفاوت با عقائد اجداد پدر و برادرش محمد ابن علی نہ داشتے است، اور اپنے بھائی محمد ابن علی، محمد ابن علی یعنی محمد باقر علیہ السلام،
اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائی محمد ابن علی کے عقائد سے الگ عقائد کے قائل بھی نہیں تھے. از ان رو ویرا نمی توان پائے گزار ان فرقے بے شمار آور. لہذا کیا ہے مذہب زیدیہ کا بنیان گزار خود زید ابن علی کو نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فرقہ زیدیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ دعوی امامت کیا اور نہ ہی اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائی کے عقائد سے ہٹ کر کے کسی قسم کے دوسرے عقائد بیان کیے. اما پیروان او خصوصاً در ہنگام قیام و بویجے پس از شہادت زید پیروی از او را ادامه داده و فرقہ زیدیہ را بے وجود آوردن. تو جب زید ابن علی نے کبھی دعوی امامت نہیں کیا، ٹھیک، اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائی کے عقائد سے ہٹ کر کے نئے عقائد بیان نہیں کیے، تو پھر لوگ زید کی امامت کے قائل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ زید ابن علی نے جب قیام کیا ہے، پوری تاریخ ہے اس کی، قیام زید ابن علی، ٹھیک، بہت تفصیلی تاریخ ہے، وہ تاریخی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی ہے تو شہادت کے بعد لوگ آپ کی امامت کے قائل ہوئے، اور جو لوگ زید ابن علی کی شہادت کے بعد ان کی امامت کے قائل ہوئے انہیں زیدیہ کہا گیا، اور اس کی وجہ سے فرقہ زیدیہ وجود میں آیا ہے. ان کی حیات میں بھی لوگ ان کی امامت کے قائل نہیں تھے. زیدی جی کیا زیدی؟ وہی تو چوتھے امام ان سے بولتے نا، ان سے نسبت جاتی، انہی سے تو وہی زیدی جو بولا جاتا ہے نا، وہ یہی ان کی نسل سے، ان کی نسل سے ہیں، نہ کہ ان کی امامت کے قائل. جن کی امامت کا قائل ہے وہ زیدیہ، ان کا الگ فرقہ ہو گیا. ہاں، وہ باہرے وغیرہ ہیں. وہ جو ان کی نسل سے ہیں، چوتھے امام کی نسل سے ان کو زیدی کہا جاتا ہے. وہ زیدی الگ ہے، ایک زیدی نسبی ہے اور ایک کیا ہے عقیدتی فرقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو زیدی اور ان کو کہا جاتا ہے زیدیہ، فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ان کی نسل سے ان کو زیدی کہا جاتا ہے، اور جو ان کی امامت کا قائل ہے ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے، نہ کہ زیدی. ٹھیک، فرق سمجھ میں آیا؟ ایک زیدی ایک زیدیہ ہے. زیدی وہ لوگ ہیں جو نسل امام زین العابدین سے ہیں. زیدیہ وہ ہیں جو آپ کے بیٹے زید کی امامت کے قائل ہیں. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہی کہہ رہے ہیں کہ اما پیروان او، لیکن جو لوگ زید کے ساتھ تھے، جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، خاص طور پر در ہنگام قیام، خاص طور سے قیام کے وقت جو ان کے ساتھ قیام کر رہے تھے، جو ان کے سپاہی تھے، وہ بے بیجے پس از شہادت زید، اور خاص طور پر جب زید کی شہادت واقع ہو گئی تو شہادت کے بعد پیروی از اورا ادامے دادت، تو زید کے پیروی کو لوگوں نے آگے بڑھایا، ان کی پیروی پہ قائم رہے، باقی رہے. وہ فرقہ زیدیہ را بے وجود آوردند، اور پھر ان کے پیروکاروں نے کیا ہے فرقہ زیدیہ کو وجود عطا کیا، ان لوگوں نے بنیاد ڈالی. در عین حال با توجہ بے نقش محوری زید ابن علی در عقائد تفکرات زیدیہ در ان درس بے معرفی اوپر داختے بدر سے آئندہ را بے بررسی مبانی فکری و عقیدت زیدیہ اختصاص خواہیم دار. کریں بہر صورت زید ابن علی کی مذہب زیدیہ کے عقائد میں اور ان کے تفکرات میں کیا رول تھا. جو مذہب زیدیہ ہے اس میں خود زید ابن علی کے عقائد اور ان کے تفکرات کی کتنی دخالت ہے، کیا نقش اور کیا رول انہوں نے ادا کیا ہے، وہ اس درس میں
آپ کو بتائیں گے، اور آنے والے درس میں خود زیدیہ کے عقائد اور ان کے مبانی فکری کو بیان کریں گے. یعنی دو حصوں میں درس کو تقسیم کریں گے. پہلا حصہ جس میں خود زید کے عقائد و نظریات اور ان کے عقائد و نظریات کیا ہے، مذہب زیدیہ میں کیا مقام رکھتے ہیں، ان کا کیا نقش اور کیا رول رہا ہے، ٹھیک، مذہب زیدیہ کے عقائد میں، اور خود زیدیوں کے کیا عقائد ہیں، دونوں کے عقائد ایک جیسے ہیں یا دونوں کے عقائد میں فرق ہے. آسان لفظوں میں خود زید ابن علی کے عقائد و نظریات اور جو ان کے پیروکار تھے ان کے نظریات و عقائد دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں، کیا ہیں یہ بتائیں گے. اب یہاں سے شرح حال ہے زید ابن علی، زید ابن علی کے حالات. ٹھیک، زید ابن علی فرزند علی ابن الحسین زین العابدین چہارمین امام شیعیان است. در مورد تاریخ ولادت و شہادت زید میان مورخین و اصحاب سیر اختلاف وجود دارد. کہہ رہے ہیں کہ زید ابن علی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، ٹھیک، آپ کی ولادت اور شہادت کی تاریخ کے حوالے سے مؤرخین اور جو سیرت نگار ہیں ان کے درمیان کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے. آسان لفظوں میں آپ کی تاریخ ولادت اور شہادت دونوں میں اختلاف ہے. مؤرخین نے ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف کیا ہے، الگ الگ تاریخیں بتائی ہیں، اور اسی طریقے سے زید ابن علی کی شہادت کی تاریخ میں بھی مؤرخین نے اختلاف کیا ہے، الگ الگ تاریخیں بتائی ہیں. تاریخ ولادت اورا سالہائے کہ ان کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں خود تاریخ نہ بلکہ سال ولادت میں مؤرخین نے کیا کیا کہا ہے. کسی نے کہا ہے کہ سن 67 میں، کسی نے کہا 75 میں، کسی نے کہا 78 میں، کسی نے کہا 79 میں، کسی نے کہا 80 میں. یہ 4-5 الگ الگ سال مؤرخین نے ولادت کے بیان کیے ہیں، اور شہادت کے سال کسی نے 120، کسی نے 121، کسی نے 122 ہجری بتایا ہے. ازمیہ نے اقوال قولی کی تاریخ شہادت سال 122 و عمر اورا در ہنگام شہادت 42 سال ذکر می کند معروف ترس. کہہ رہے ہیں کہ شہادت کی تاریخوں میں جو سن 122 ہجری کو بتاتے ہیں کہ جس کے حساب سے شہادت کے وقت آپ کی عمر 42 سال ہوتی ہے، یہ قول زیادہ مشہور ہے. آسان لفظوں میں آپ کی شہادت کا سال جو مشہور ہے زیادہ، وہ کون سا ہے؟ 122. اور 122 میں اگر آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو اس کے اعتبار سے شہادت کے وقت آپ کی عمر 42 سال تھی. اور جب شہادت کی تاریخ اور سن و سال جب طے ہو گیا تو اب ولادت کی تاریخ کا بھی اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لہذا ولادت کی تاریخوں میں اور سالوں میں جو اختلاف ہے، اگر ہم اس کو صحیح قول مانیں شہادت والی کو، تو ولادت کا صحیح سال 80 ہجری والا ہوگا. بس کل ملا کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اور سالوں میں کثرت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے. ان میں سے شہادت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف قول ہے وہ یہ ہے کہ 122 ہجری میں آپ شہید ہوئے ہیں اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 42 سال تھی. ٹھیک، اس قول کی بنیاد پر ولادت کے اقوال میں سے صحیح ترین قول کون سا ہوگا؟ سن 80 ہجری والا. ٹھیک، زید بے تصریح مورخین و اعتراف علماء زمانے و فردی فقیہ دانشمند مفسر و حدیث شناس بود و از مراتب بالائے زہد و پرہیزگاری شب زندہ داری و عبادت برخوردار بوده است.
ابو حنیفے کہ خود از محضر علمی زید بہر گرفت اسمی گوید در زمانے و کثیر فقیہ تر و دانشمند تر و توانا تر در پاسخ گوئی و ورساتر در گفتار از بے ندیدیاں. کہہ رہے کہ مورخین نے جس بات کی وضاحت کی ہے اور علماء جناب زید کے زمانے کے علماء نے جس بات کا اعتراف کیا ہے وہ یہ ہے، یعنی مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا اور زید ابن علی کے زمانے کے علماء نے جو باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں جس بات کا اعتراف کیا ہے وہ یہ ہے، سب کہتے ہیں کہ زید ابن علی ایک فقیہ انسان تھے، پڑھے لکھے عالم تھے، قرآن کے مفسر تھے، حدیثوں کو پہچانتے تھے، زہد و پرہیزگاری میں آپ کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، شب زندہ داری، راتوں کو عبادت کرنا، ریاضت کرنا، یہ آپ کا کام تھا. یعنی بہت ہی بڑی شخصیت تھے، ہر اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے. یہاں تک کہ خود ابو حنیفہ کہ جس نے زید ابن علی سے کیا ہے درس لیا ہے، جن کے محضر درس سے استفادہ کیا ہے، جن کی شاگردی اختیار کی ہے، ٹھیک. خود ابو حنیفہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ کہتا ہے کہ میں نے ان کے زمانے میں ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا عالم، ان سے زیادہ جو ہے جواب دینے پر قادر اور ان سے بہترین گفتگو کرنے والا نہیں دیکھا. در زمانے بے یعنی کہ ان کے دور اور ان کے زمانے میں کثیرہ کسی کو فقیہ تر و دانشمند تر و توانا تر، ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا عالم اور ان سے زیادہ قدرت مند در پاسخ گوئی، جواب دینے میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے، قدرت حاصل تھی، کسی بھی سوال کا بڑی آسانی سے جواب دے دیتے تھے. ورساتر در گفتار اور گفتگو بڑی جو ہے فصیح و بلیغ، بہت ہی سنجیدہ نپی تلی کرتے تھے. ازبینا دیدم، ان سے بڑا مثلاً کی کوئی عالم اس طریقے کا ہم نے نہیں دیکھا ہے. زید ابن علی درمیان علماء و دانشمندان امامیہ نیز از جائگاہ مکانت و احترام ویجہی برخوردار از جملہ شیخ مفید دربار امی گویا. کہ زید ابن علی کا مقام اور ان کا مرتبہ صرف زیدیہ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ زید ابن علی کا مقام، ان کی عزت اور ان کا احترام شیعہ کے درمیان، شیعہ علماء کے درمیان بھی بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ شیخ مفید ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زید ابن علی ابن الحسین پس از حضرت محمد ابن علی الباقر شخصیت ممتاز درمیان برادران خود بود. شیخ مفید کہتے ہیں کہ زید ابن علی اپنے بھائی امام محمد باقر کے بعد اپنے بھائیوں میں سب سے ممتاز شخصیت کے مالک تھے، سب سے ممتاز شخصیت کے مالک تھے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، پرہیزگار، عبادت گزار تھے. کریں گے فردی عابد، عبادت گزار، پرہیزگار، فقیہ، سخاوت مند، شجاع لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ بے انگیزے امر بالمعروف و نہی از منکر و خونخواہی جدش حسین ابن علی قیام کرد، اور آپ نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ نے قیام کیا تھا. کثرت ان سے او با قرآن سبب شد بے او لقب حلیف القرآن بدہن. کہہ رہے کہ قرآن سے اس قدر انسیت رکھتے تھے
اس قدر قرآن کو دوست رکھتے تھے کہ اسی دوستی اور اسی انسیت کی بنیاد پر آپ کو یعنی زید بن علی کو لقب حلیف القرآن کہا گیا، قرآن کا ہم پیمان، جیسے معاہدہ کر لیا ہو کہ میں کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ حلیف اس وجہ سے وہ لوگ نہیں سوچ رہے کہ ایمان نہ اتنے بڑے نوزوں کی ضرورت نہ وہاں ایک سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی مسئلے کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے آپ کی امامت کی گفتگو کی اور لوگ آپ کی امامت کے قائل ہوئے۔ وہ آئے گا آگے وجہ کیا تھی، کیوں آخر لوگوں نے جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر کے ان کے بھائی زید بن علی